بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یو پی کے امیر محترم حافظ عتیق الرحمان صاحب طیبی شیخ اور الحمدللہ شہر کے دونوں شیخ پہ لگا دیے کیونکہ اس کی ٹپنگ ریکارڈنگ ہو رہی نا۔ حضرت مولانا شیخ پہ لگا دیے، شیخ پہ لگا دیے۔ ناظم اعلیٰ فاضل گرامی قدر حضرت مولانا شہاب الدین مدنی حفظہ اللہ مشرقی یو پی صوبائی جمعیت اہل حدیث، نوجوانان لکھنؤ شہری جمعیت اہل حدیث، اور اسی طرح سے مشرقی اور مغربی یو پی کے مختلف اضلاع سے آئے ہوئے عمراء نظما اور تمام فضلاء حضرات اور سامعین، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور اسلامی ماں اور بہنوں اور عزیز بچوں، آج بتاریخ 23 جمادی الاول 1447 کے مطابق 13 نومبر سن 2025 عیسوی کے اس عظیم الشان کانفرنس میں جس موضوع پر مجھ ناچیز کو حکم دیا گیا ہے گفتگو کرنے کا، وہ موضوع ہے خلفائے راشدین کا انصاف، انسانیت کے لیے مشعل راہ۔ حضرات گرامی قدر، انتہائی عزیز اور انتہائی پیارا اور وقت کا سلگتا ہوا موضوع ہے۔ دریا کو کوزے میں سمیٹنے کا ہنر جنہیں آتا ہے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، لیکن مجھ جیسے طالب علم کے لیے مشکل تو ہے، لیکن کوشش کروں گا کہ ہزاروں لاکھوں صفحات پر مشتمل ہمارے آبا و اجداد کے عدل و انصاف کے سنہری واقعات یقیناً آج ہی نہیں بلکہ دنیا کے تمام حکمرانوں اور حکومتوں اور ذمہ داروں، گھر کے آنگنوں سے لے کر ملک کی فضاؤں کے جتنے بھی ذمہ داران ہیں ان تمام سب کے لیے مشعل راہ۔ ہمیں اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ لینا چاہیے کہ آج جو کچھ بھی اس کانفرنس کے حوالے سے بیان ہو رہا ہے، یقیناً یہ صرف بیان برائے بیان نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہم میں ہر شخص کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر شخص ذمہ دار ہے اور اپنی اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہو کر اسے جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ باپ ہیں تو آپ سے سوال ہوگا کہ اپنی اولاد کے درمیان آپ نے کہاں تک عدل و انصاف کیا ہے۔ اگر آپ شوہر ہیں تو آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے اپنے بیوی کے ساتھ کس قدر عدل و انصاف کیا ہے، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ۔ اگر آپ بھائی ہیں، بھائیوں میں کہاں تک، خاندان کے امیر ہیں، ذمہ دار ہیں، خاندان کے یا گاؤں کے مکھیا ہیں، چودھری ہیں، آپ سے پوچھا جائے گا کہ آپ نے کہاں تک اپنی ذمہ داریوں کو نبھایا ہے۔ کسی سنسدا، کسی جماعت اور یا کسی جمعیت کے ذمہ دار ہیں تو یقیناً آپ کی ذمہ داریوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج کی یہ باتیں ہمارے لیے انتہائی اہم اور بنیادی، خلفائے راشدین کا عدل و انصاف جو میرا موضوع ہے، اس کے موضوع پر تو گفتگو ہوگی اور یقیناً ہوگی، اور یہ وہ اخلاقی پہلو ہے جس کے اندر ہمیں اور آپ کو ڈھلنا ہے اور ہمیں اپنے آپ کو ان کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا بھی ہے۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ شاگرد تھے، یہ وہ اس مدرسہ نبوی کے طلاب تھے، یہ عظیم جنہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سجایا، سنوارا، مشق، یہ تخت مشق ہے وحی الہی کے، اللہ کے سب سے پہلے وہ مقرب بندے تھے جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کی شاگردی کے لیے منتخب کیا تھا۔ قیامت تک آنے والے روحوں میں سے یہ وہ عظیم اور پاکباز روح تھی جن کے بارے میں اللہ نے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا خطاب عطا فرمایا کہ اللہ ان سے راضی و اللہ سے راضی۔ عزیزان گرامی قدر، آج ہم اور آپ انہی کا تذکرہ سننے کے لیے لکھنؤ کی تہذیب اور ادب کے اس خوبصورت شہر میں جمع ہوئے ہیں۔ قابل مبارکباد بھی ہیں اہل لکھنؤ کہ کافی دنوں کے بعد الحمدللہ ایک عظیم کانفرنس کا انعقاد اس سرزمین پر کیا گیا ہے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس طرح کے اجلاس اور اس طرح کی کانفرنسیں امت مسلمہ کی بیداری کا سبب بنائیں اور ہمیں خلافت راشدہ کو واپس لانے
اور خلفائے راشدین کے نقوش مبارکہ اور ان کے چھوڑے ہوئے نقوش پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، دنیا انسانیت نے کئی انقلاب دیکھے، کئی حکمرانوں اور بادشاہوں اور فرما رواؤں کی حشر سامانیوں کا مشاہدہ بھی کیا، لیکن خالق کائنات نے جس نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، آخری دین دے کر، دین کا آخری حصہ دے کر کے، ختم نبوت کا علمبردار بنا کر کے، اس عظیم شخصیت نے جو داغ اور بیل ڈالی، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معزز اور مکرم صحابہ اور قریبی اور انتہائی جانفار صحابہ تھے جن کی آپ نے تربیت فرمائی۔ وہ نبی کریم جس کی امامت اور جس کی قیادت اور جس کی سیادت اور جس کی غلامی میں آنے کے لیے انبیاء علیہ السلام بھی حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ عزیزان گرامی، دنیا کے اندر جب بھی ظلم و بربریت کا ماحول گرم ہوا ہے، چہار دانگ عالم میں جب مختلف شکلوں اور صورتوں میں ظلم کی تاریکیاں، ظلم کے بھیانک گھٹاٹوپ اندھیرے چھانے لگے، تو یقین مانیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دور میں اپنے نبیوں اور رسولوں سے کام لیا، اور جب ختم نبوت، جب آخری نبی خاتم النبیین حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، چونکہ اس کے بعد اب نبوت کا خاتمہ تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرات صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کے سروں پر یہ ذمہ داری رکھی، اور اس کے جو اولی مخاطب تھے اور جو سب سے پہلے جن کے سروں پر یہ چیزیں رکھی گئیں، اللہ اکبر، وہ یقیناً دنیا میں نبیوں کے بعد سب سے عظیم شخصیت بن کر کے ابھری، جنہیں ہم خلفائے راشدین کہتے ہیں، اور جن کے بارے میں نبی کائنات نے فرمایا، اور ایک خلیفہ اپنی اپنی جگہ یقیناً چاند اور ستارے سے بھی عظیم اور چاند اور ستارے سے بھی زیادہ روشن کردار اور کیریکٹر اور اخلاق حمیدہ اور فاضلہ کے مالک تھے۔ وہ آج کی اس کانفرنس میں ان مبارک ہستیوں کی سیرت و کردار کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے اور ہم لوگ سن رہے ہیں، اور جو دین اسلام کے عظیم ستون تھے، عدل و انصاف کے سراپا پیکر تھے رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین۔ آئیے میں بھی اس خوبصورت اور حسین کانفرنس میں چند نمونے ان کی عدالتوں کے اور ان کے انصاف کے آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں، تاکہ آپ حضرات بھی اور ہم بھی اپنے اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر کے سوچیں کہ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں۔ ہم جن صحابہ کو اپنا پیشوا سمجھتے ہیں، رہنما سمجھتے ہیں، اور جن کا کردار نمایاں اور اتنا حسین اور چمکدار ہے، آج ہم اور ہمارا کردار اس روشنی میں کیا ہے، یہ ہم سب کو آج کے اس مجلس میں، آج کی اس کانفرنس میں سوچنا ہے، سمجھنا ہے، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت باپ، بحیثیت بھائی، بحیثیت حاکم، بحیثیت حکمران، ہر اعتبار سے جہاں جہاں کوئی بھی ہے، اسلام نے الحمدللہ سب کے لیے اپنا دامن، ہر ایک کے لیے تعلیمات اس کی بیان کر دی ہو موجود ہے۔ اسلام کے اندر جہاں اور بہت ساری خوبیاں اور محاسن موجود ہیں، اور جو ہمیں دعوت دیتے ہیں کہ ہم اس دنیا کے سامنے رکھیں، ان میں عدل و انصاف جو ہے، یہ اسلام نے اس کے اوپر بہت زور دیا ہے۔ لیکن عدل و انصاف کی جب بات آتی ہے تو ہمارا دماغ بہت سمٹتا جاتا ہے۔ انصاف کی بات آتی ہے تو ہم یہ سوچتے ہیں دو آدمی جھگڑا کر رہے ہیں، ہم ان کے بیچ میں فیصلہ کر دیں۔ عدل کی بات آتی ہے تو ہم کورٹ اور کچہریوں کا تصور ہمارے دماغ میں آتا ہے۔ ہرگز نہیں، یہ عدل اور انصاف کا جو مفہوم ہے یہ انتہائی وسیع مفہوم ہے۔ عزیزان گرامی، میں نے ابھی بتایا، جو جہاں ہے وہ عدل اور انصاف کا جواب دہ ہے اپنے اپنے گھر میں۔ ایک عورت بھی اپنے گھر میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ایک بیٹی بھی اپنے باپ کے سامنے جواب دہ ہے، ایک بیٹا بھی اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دہ ہے، ایک حاکم بھی جواب دہ ہے، یعنی کلکم راعٍ وکلکم مسئول۔ عدل اور انصاف ہر جگہ مطلوب ہے۔ یہی نہیں بلکہ اگر آپ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ خود آپ کو اپنی ذات کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا گیا ہے کہ آپ اپنی ذات کے ساتھ بھی عدل کریں، انصاف کریں۔ ایک صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے، انہوں نے کہا کہ مجھے راتوں رات نماز پڑھنے کی اجازت دی جائے یا روزہ رکھنے کی اجازت دی جائے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، اس کی اجازت تو تم کو نہیں ملے گی، کیونکہ تمہاری آنکھوں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے ہاتھ پیروں کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بیوی کا بھی تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تو گویا کہ اسلام نے انفرادی طور پر بھی، ذاتی طور بھی عدل اور انصاف کا حکم دیا ہے کہ ہر انسان جہاں کہیں بھی رہے وہ عدل کرے اور انصاف کرے، ایون اپنے ذات سے بھی اس کا آغاز کرے، اور اس کے بعد اپنا گھر، اپنا آنگن، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے بھائی. اللہ اکبر. یہاں تک کہ اگر آپ اور بھی وسیع پیمانے پر حکمران بنتے ہیں، حاکم بنتے ہیں، ذمہ دار بنتے ہیں، تو آپ کو مزید ان آیات اور ان احادیث اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے کردار میں اور بیانات میں آپ کو سمجھنا چاہیے اور اپنے کردار کو سنبھالنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو اس کا مفہوم بہت وسیع ہے. اسلام نے عدل کو زیادتی سے، عدل اور انصاف کا الٹا ظلم ہے. اس کے ظلم جہاں ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا، اور جہاں عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا. یہ بات اچھی طرح سے یاد رکھیں. اس لیے اسلام نے ہر جگہ عدل کرنے کا حکم دیا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا. بہرحال اس کو آپ سمجھیے. میں اس کے فرق میں زیادہ دیر وقت نہیں لگاؤں گا، کیونکہ اس میں بہرحال ہمارے پاس ٹائم بہت کم ہے. لیکن عدل کہتے ہیں اور انصاف کہتے ہیں، عدل کہتے ہیں کہ کسی برابر حقوق لوگوں کے دینا. ہر ایک مثال کے طور پر ایک ایگزام ہوتا ہے، امتحان ہوتا ہے، طلبہ اس میں امتحان دیتے ہیں. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ ہر طالب علم جو جیسا ہے اس کے ساتھ، اگر ایک دو طالب علم نے ایک طرح کا جواب دیا ہے اور بہترین جواب ہے، صحیح جواب ہے، تو ان کو 100 کا 100 نمبر ملنا چاہیے. یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمارے علاقے کا ہے یا ہمارے رنگ کا ہے یا ہمارے خاندان کا، کوئی جانبداری نہیں ہونی چاہیے. بلکہ عدل کا تقاضا یہ ہے کہ اگر ایک طالب علم کو جس سے اچھا لکھا اسے بھی 100 ملے، دوسرے کو بھی، تیسرے کو بھی، چوتھے کو بھی. اس طرح یہ عدل کا تقاضا ہے. اور انصاف دونوں میں تھوڑا سا باریک سا فرق ہے. انصاف یہ ہے کہ تھوڑا سا رعایت کی جائے. مثال کے طور پر اگر دو طالب علم امتحان دے رہے ہیں جس میں ایک نابینا بھی ہے اور ایک بینا بھی ہے، اور دونوں نے صحیح لکھا ہے، یا نابینے نے تھوڑا سا کمی کی ہے، تو اس کے نابینگی کی رعایت کرتے ہوئے اس کو بھی پاس کیا جائے اور اسے بھی وہ حق اس رعایت کی جائے. اس کو کہتے ہیں انصاف کرنا. تو یہ عدل اور انصاف ہے. اب آئیے اتنا سمجھنے کے بعد ہم آپ کو واقعات کی دنیا میں لے کے چلتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو بتایا یہ گیا پوری کانفرنس میں کہ اگر بعد الانبیاء، انبیاء اور رسول کے بعد اگر اس کائنات میں کوئی افضل و اعلیٰ ہے بلا فصل، اگر کوئی خلیفہ، تو سیدنا عمر فاروق، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، جن کا مقام اور رتبہ بہرحال سننے کے لیے کوئی اور وقت چاہیے. آج ان کے عدل کی میں بات کروں. جب ان کو خلیفہ بنایا گیا اور وہ تخت خلافت پر تشریف فرما ہوئے تو ان کا خطبہ بڑا مشہور ہوا، اور اس خطبے میں انہوں نے فرمایا کہ یا ایھا الناس فإنی قد ولیت علیکم ولست بخیرکم الی آخرہ. لمبا خطبہ تھا. بہرحال اس کا مفہوم اور اس کا معنی میں آپ کی خدمت میں رکھوں گا. یہ ایک خلیفہ وقت، حاکم وقت، نبوت کے بعد، اللہ اکبر، جس کا مقام اور جس کا مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیا بتاؤں میں. مجھے دل یہ کہتا ہے کہ میں بتا کے گزروں کہ ایک دفعہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں اپنے آنگن میں بیٹھی ہوئی تھی، ناگہاں میری نگاہ آسمان پر پہنچی چمکتے ہوئے ستاروں پر، تو میں نے اپنے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آقا، کیا کوئی بندہ دنیا میں ایسا بھی ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں؟ نبی کائنات نے فرمایا ہاں عائشہ، وہ بندہ ہے. عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میرے دل نے کہا ضرور میرے ابا کا نام آئے گا، لیکن زبان رسالت پر سیدنا عمر فاروق اعظم کا نام آیا کہ ہاں عمر فاروق اعظم ہیں، ان کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں. پھر میں نے دل میں سوچا کہ کاش میرے ابا ہوتے. پھر بھی میں نے پوچھا کہ کیا کوئی ایسا بھی ہے جس کی نیکیاں اس سے بھی زیادہ ہوں؟ اللہ اللہ اللہ، اس سے بھی زیادہ ہوں. تو اللہ اکبر، نبی کائنات نے فرمایا عائشہ ہاں، وہ تمہارے باپ ابو بکر صدیق ہیں جن کی نیکیاں عمر کی نیکیوں سے بھی بڑھ کر کے ہیں. اور بلکہ ابو بکر کی وہ رات جو غار ثور میں انہوں نے گزاری، وہ ایک رات اگر ترازو کے ایک پلڑے پہ رکھی جائے اور عمر کی یہ ساری نیکیاں ایک پلڑے پہ رکھی جائیں تو تیرے باپ کی نیکیاں اس ایک رات کی نیکی سب کے اوپر بھاری آئی.
یہ ابو بکر صدیق ہے جب خلیفہ بنے. آپ دیکھیے تواضع، آپ دیکھیے انکساری، آپ دیکھیے عوام کے ساتھ عدل اور انصاف. عالم یہ ہے کہ فرماتے ہیں کہ اے دنیا، اے لوگوں، میں تمہارا سربراہ بنا دیا گیا ہوں لیکن میں خود تم سے بہتر نہیں سمجھتا. اے ذمہ داران حکمراں حکومت، اے کسی بھی چیز کی آپ گھر سے لے کر جماعت اور جمعیت اور تمام سب لے کر سوچو، غور کرو. ہم سب کہیں نہ کہیں ذمہ دار ہیں. فرماتے ہیں سیدنا ابو بکر صدیق، لوگوں میں تمہارا ذمہ دار بنا دیا گیا ہوں لیکن میں تم سے بہتر، بولو، تم سے بہتر نہیں ہوں. میں نہیں سمجھتا. اگر میں درست کام کروں تو میری مدد کرنا، اور اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو جائے تو میری اصلاح کرنا. اور یاد رکھو، سچ یہ امانت ہے، جھوٹ یہ خیانت ہے. اور تمہارا کمزور آدمی میرے نزدیک طاقتور ہے، حتیٰ کہ میں اس کا حق اسے دلا دوں انشاءاللہ. اور تمہارا طاقتور شخص میرے نزدیک کمزور ہے، حتیٰ کہ میں اس سے مظلوم کا حق وصول کر لوں انشاءاللہ. کیا سنہری باتیں فرماتے ہیں. اور سنو، جب کوئی قوم جہاد فی سبیل اللہ سے منہ موڑ لیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو ذلیل اور رسوا فرما دیتا ہے. اور جس قوم میں بے حیائی عام ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان پر عمومی عذاب نازل فرما دیتا ہے. میری اطاعت سنو، میری اطاعت اس وقت تک کرنا. لوگوں، مسلمانوں سنو، یہ خلیفہ اول سیدنا عمر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. میں اکثر کہا کرتا ہوں، آپ کہاں کھیل رہے ہیں، آپ کہاں گھوم رہے ہیں، کیا پدی کا شوربہ، یہ ہمارا پیر، وہ ہمارا پیر، وہ فلانا علامی، وہ فلانا مولوی، فلانا فلاں فلاں فلاں. سیدنا ابو بکر صدیق فرماتے ہیں لوگوں سنو، اگر میں اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرتا رہوں، اطاعت کرتا رہوں تو میری بات ماننا، اور جب میں اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کر لے لگوں تو تم پر میری اطاعت واجب اور فرض نہیں ہوتی. یہ ہے وہ عدل، انصاف، خود کے ساتھ، اللہ کے ساتھ، رسول کے ساتھ، دین اسلام کے ساتھ، عوام کے ساتھ. عوام کو اسلام نے غلام بنانے کا حکم نہیں دیا ہے، ہرگز نہیں. بلکہ اگر غلام بننا ہے اور ہم کو اگر بنانا بھی ہے، خود کو بھی بننا اور بنانا ہے، تو صرف اور صرف یہ انسان غلام ہوگا عرش والے رحمان کا، اور دنیا میں کسی کا غلام بنانا اسلام کا کام بولو نہیں. یہ خطبہ مختصرہ جو ہے اپنی عمدگی کے اعتبار سے شاندار اسلامی خطبات میں شمار کیا جاتا ہے. اس خطبے میں سیدنا ابو بکر صدیق نے جو باتیں اپنی رعایا سے کی ہیں ان کی تفصیلات کا وقت نہیں ہے، لیکن میرے عزیزو، اس میں عدل اور انصاف، ایک حاکم، ایک حکمران کس طرح سے لینے کی ہمت اور جرت، اور کہتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ تم میں کمزور آدمی میرے نزدیک وہ ہے، وہ کمزور آدمی طاقتور ہے، کمزور آدمی طاقتور ہے، یہاں تک کہ اس کا حق اسے دلا دوں. اللہ. اور آج تو عالم یہ ہے کہ اگر میں ان الفاظ کی اور ان نقاط کی اگر میں تشریحات کروں تو اس کے لیے بہرحال یہی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو، سیدنا فاروق اعظم ہو، سیدنا عثمان غنی ہو، سیدنا علی مرتضی رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین ہو، اور دیگر یہی خلفائے راشدین کے نام سے یاد کیے جاتے ہیں. یہ ہمارے لیے قدوہ ہیں، یہ ہمارے لیے نمونہ ہیں. ان کا عدل اور انصاف آج بھی کتابوں کے اندر موجود ہے. بس ہم کو چاہیے کہ ہم ہر فیلڈ میں ان کو پڑھیں، ان کو سمجھیں اور ان کے مطابق اپنی زندگیوں کو سجائیں اور سنواریں. یہ پوری دنیا کے لیے قدوہ ہیں اور پوری دنیا کے لیے نمونہ ہیں. میرے عزیزو، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق نے ایک دفعہ اعلان کیا. میں ایک واقعات سب کے تعلق سے میں بیان کر بھی بات ختم کروں گا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے اعلان کیا کہ کل جو ہے صدقات اور زکات کے جو اونٹ ہیں لوگوں کے اندر تقسیم کیے جائیں گے. کن بالغداۃ فاحذروا صدقات الابل نقسمها، آؤ سب لوگ کل آؤ، جو صدقات میں اونٹ ہیں ان کو تقسیم کیا جائے گا. چنانچہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اونٹ کے بارے میں گھسے. اچانک دیکھا کہ ایک آدمی جب دیکھا کہ باہر کوئی نہیں ہے تو وہ بھی باڑے کے اندر اونٹ کے گھس گیا. اس نے دیکھا ابو بکر بھی ہیں، عمر بھی ہیں. سیدنا عمر
अबू बकर ने देखा कि वो आदमी घुसा हुआ चला रहा रस्सी हाथ में, क्योंकि उसकी बीवी ने उससे कहा कि जाओ तुम भी देखो, ऐलान हुआ है, हो सकता है अबू बकर सिद्दीक हमारे ऊपर रहम करें और हमको भी कोई ना कोई ऊंट मिल जाए। चुनांचे बेचारा अपने बीवी के कहने पर पहुंच गया और बगैर इजाजत अंदर पहुंच गया। अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला उसको देखा, उसकी रस्सी छीनी और उसके मुंह पे मारा, कहा तुझे बगैर इजाजत, मैंने कहा था कोई अंदर ना आए, तू कैसे आ गया? बहरहाल वो बेचारा बाहर हो गया। लेकिन जब माले गनीमत तकसीम हो गया तो अल्लाह अकबर, अल्लाह का खौफ देखें, खलीफे वक्त ने उस शख्स को बुलाया और रस्सी दी उसकी और कहा मुझसे अपना बदला लो, मैंने तुम्हारे चेहरे के ऊपर रस्सी से मारा है, तुम भी मेरे चेहरे के ऊपर मारो ये रस्सी। अल्लाह, यह है अदल, यह है इंसाफ, यह है मुसावात, यह है हुक्मरान इस्लामी, हुकूमतों के उसूल और ज़ाब्ते और कानून जो हमारे असलाफ ने दुनिया को पेश किए हैं। आज तमाम हुक्मरानों को आइडियल नमूना है ये, और उनसे रोशनी लेने की जरूरत है। ये मिशल राह है, ये इंसानियत की मेराज है, ये इंसानियत को बुलंदियों तक पहुंचाने वाली हस्तियां हैं। सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जब ये बात कही तो हज़रत उमर बिन खत्ताब ने कहा अल्लाह की कसम, ये ना आपसे बदला लेगा और ना ये आपको मार सकता है, अलबत्ता ये, और ना ही आपको मैं इजाजत दूंगा कि हर किसी को कहें कि भाई ये खलीफतुल मुस्लिमीन से बदला लेता फिरे। ये तो हर कोई बदला लेने की चाहत में आएगा, कुछ भी कर सकता है। अरे आप इसको कुछ दे लेकर के मामला खत्म करवाएं। चुनांचे हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने अपने गुलाम को बुलाया और कहा कि इसको एक ऊंट दो, मखमली बिस्तरा दो, इसके ऊपर कजावे दो और इसको 5 दीनार भी दे करके उसको राजी और खुश करके उस आदमी को अपने घर से रुखसत किया। अल्लाह अकबर, यही वो शख्स है। तो ये नमूना है अदल और इंसाफ का कि किस तरह से वो अदल और इंसाफ करते थे। आइए, सैयदना उमर फारूक आजम का नाम आता है तो अदल की वो मिसाल जिस पर दुनिया नाज करे। अभी आपने उलमा से समाअत फरमाया, मैं उनको दोहराना, उन वाक़यात को नहीं चाहता, लेकिन मैं चूंकि अदल और इंसाफ से मुताल्लिक है ये बातें, अल्लाह ने कौन उमर, हज़रत उमर के बारे में नबी कायनात ने फरमाया कि उमर वो है जिसकी जुबान पर हक जारी होता है, अल्लाह हक जारी फरमाता है। और उमर के बारे में फरमाया उमर तू जिस गली से गुजर जाता है शैतान वो गली छोड़ देता है। और आज भी अजीज़ान गिरामी क़द्र अल्हम्दुलिल्लाह शैतान ज़दा लोग हज़रत उमर का नाम सुन करके कभी आ जाती है उनको, वो भी रास्ते छोड़ देते हैं। बहरहाल अल्लाह तबारक व तआला हिदायत अता फरमाए। उमर के इंसाफ की दास्तानें तारीख के सफाहत को चमकाती। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने दौरे खिलाफत में हर फर्द को तनकीद का और इसी तरह से तलब हुकूक की पूरी आज़ादी दी थी। फरमा दिया था अगर कोई मेरे ऊपर तनकीद करना चाहे, पेश किया, मेरे अंदर कोई ऐब है बताओ, अगर मैं नाइंसाफी करता हूं बताओ, तुम्हारे ऊपर तुम्हारा कोई हक मेरे ऊपर है तो वो भी बताओ। चुनांचे एक दफा तकरीर फरमा रहे थे, मुसलसल एक शख्स उठ के खड़ा होकर कहता इत्तक़िल्लाह या उमर, उमर इत्तक़िल्लाह या उमर, उमर अल्लाह से डरो, उमर अल्लाह से डरो। लोगों ने उसको रोकना चाहा, कहा नहीं उसको मत रोको, क्योंकि अगर लोग आजादी के साथ अपनी बात नहीं कहेंगे तो फिर बेमसरफ है, और अगर मैं आजादी के साथ उनकी बात नहीं सुनूंगा तो फिर मेरा भी कोई फायदा नहीं, मैं भी बेमसरफ हूं। और एक दफा मिंबर पर खड़े होकर फरमाया कि लोगों अगर मैं दुनिया की तरफ झुक जाऊं तो क्या करोगे? एक शख्स ने तलवार निकाली और कहा नुक़व्विमुका बिसुयूफ़िना या अमीरुल मोमिनीन, तलवार निकाल के कहता हम अपनी तलवार से आपको दुरुस्त करेंगे। अगर आप दुनिया की तरफ झुकेंगे, अदल और इंसाफ से अगर रुख मोड़ेंगे तो ये तलवार होगी और आपकी गर्दन होगी। हज़रत उमर बिन खत्ताब ने इम्तिहान लेना चाहा उसकी जुर्रत का और उसकी बहादुरी का, तो डांटा, कहा तुम्हें पता नहीं तू किससे बात कर रहा है और किसके सामने खड़ा हुआ? अमीरुल मोमिनीन के सामने, और तू ऐसी बातें कर रहा है? कहा हाँ मुझे पता है मैं किसके सामने तलवार निकाल करके और ये बात कह रहा हूं। सैयदना उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की पेशानियों पे सलमटें ना आई, बल्कि मुस्कुराते हुए फरमाया अल्लाह तेरा शुक्र है कि तेरे बंदों में, उमर की कौम में ऐसी भी कौम मौजूद है कि अगर उमर कहीं कोई रास्ता इनहिराफ की तरफ चले तो तेरे बंदे उसे दुरुस्त करने के लिए तैयार हैं। ये अल्लाह का शुक्र है। आज हमें ये जुर्रत है, हमें ये हिम्मत है, हम तो अगर उस्ताद बन गए, अगर खुशकिस्मती से अगर चंद तलबा को पढ़ाने लगे माजरत के साथ, असहाबाए कराम से माजरत के साथ, तो हम तो ये सोचते हैं कि हम इनके खुदा बने बैठे हुए हैं, गले दबोचने में लगते, आंखें सुर्ख। ठीक सवाल कर लिया तो लगा कि जैसे तीर मार दिया। तुम्हें जुर्रत कैसे, गुस्ताखी करते हो, उस्ताद की गुस्सा। इस तरह से गला तो घोंट दिया अहले मदरसा ने तेरा,
کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ؟ غلامی کروائی جا رہی ہے، غلام بنایا جا رہا ہے گستاخی کے نام پر۔ بہرحال الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اور سنو، ابھی واقعہ تو آپ نے سنا ہی ہوگا وہ عورت کا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو گشت کیا کرتے تھے، 2-3 میل کی دوری پر کہیں سے گشت کرتے کرتے پہنچ گئے، غلام اسلم بھی ساتھ میں تھا۔ دیکھا کہ کہیں سے بچے کی رونے کی آواز آ رہی ہے، پہنچے، دیکھا کہ ایک عورت چولہے پہ جناب علی چولہا چڑھائے ہوئے، بچے رو رہے ہیں، بلک رہے ہیں اور بیٹھی ہوئی۔ آپ نے پوچھا کیا ماجرا ہے؟ کہا بچے بھوک سے بلا رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں، میں نے چولہے پہ یہ ہنڈی چڑھائی ہوئی ہے، اس میں ہے وہ کچھ نہیں، صرف تسلی کے لیے کہ تھوڑی دیر کے بعد رو دھو کر کے یہ سو جائیں۔ اللہ اکبر! حضرت عمر بن خطاب نے کہا یہ بات ہے؟ چنانچہ پلٹے وہاں سے اور اپنے غلام کو ساتھ گئے، بیت المال کھولا، آٹے کی بوری لی۔ غلام نے کہا حضور میرے پیٹ پہ لاد دو۔ حضرت عمر بن خطاب نے کہا تیری پیٹ پہ نہیں، میری پیٹ پہ۔ کہا نہیں میری پیٹ پہ۔ آپ امیر المومنین نے کہا نہیں میری پیٹ پہ لاد۔ کہا امیر المومنین میں ہماری پیٹ پہ میں غلام ہوں۔ کہا نہیں میری پیٹ پہ لاد، کل قیامت کے دن میرے گناہوں کا بوجھ تو اٹھائے گا۔ یہ ہے درس، یہ ہے درس، یہ ہے درس، سمجھے آپ؟ یہ صرف سننے سنانے کے لیے نہیں کانفرنس ہے، یہ صرف سنے واقعات سننے کے لیے نہیں ہے۔ ہم جہاں کہیں بھی ہیں ہمیں اللہ کا خوف ہونا چاہیے، ڈرنا چاہیے، اور جو آدمی جتنی ہی ذمہ داریوں میں ہے بڑا ہے اس کو اسی ذمہ داری کا اس کو خیال ہونا چاہیے، سمجھ ہونی چاہیے۔ بہرحال پیٹ پر اپنے لاد کر گئے اور جناب علی عورت کو دیا، اس نے آٹے گوندھے، خود چولہا پھونکا۔ غلام اسلم کہتا ہے کہ میں نے ابو عمر فاروق اعظم کے داڑھیوں کے پیچھے دھوئیں اٹھتے ہوئے دیکھے، پھونکے، اور جب کھانا تیار ہوا بچوں کو کھلایا، بچے ہنسنے لگے، ان کے ساتھ بھی ہنسنے لگے، کہنے لگے اب عمر کو نیند آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ تو اس عورت نے کہا آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ ہیں جو حکومت الہیہ یا جو اسلامی حکومت کے سربراہ بننے کے لائق ہیں۔ عورت نے تعریف کی آپ ہیں جو آپ سربراہ بننے کے لائق ہیں، حاکم بننے کے لائق آپ ہیں۔ اسے کیا معلوم تھا کہ یہ وہ شخص جو آیا ہے یہی امیر المومنین ہے، یہی عمر فاروق اعظم ہے، جس کا یہ دعویٰ ہے کہ اگر فرات کے ساحل پر کتا بھی اگر بھوکا مر گیا تو کل اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے پوچھے گا عمر وہ کتا پیاسا کیوں مر گیا، بھوکا کیوں مر گیا۔ جو یہ اپنی ذمہ داری سمجھتا ہے، اے جماعت کے ذمہ داروں، اے اپنی جمعیتوں کے ذمہ داروں، میں حکومت سے نہیں، اپنی جماعت، ہماری ایک تھوڑی سی چھوٹی سی حکومت ہے۔ کبھی تم نے کبھی کسی جیل میں رہنے والے بندے کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا؟ کبھی پوچھا تم نے کہ ہمارے کتنے لوگ جیلوں کی سلاخوں کے پیچھے ہیں، ہم میں کتنے لوگ بھوکے ہیں، ہم میں کتنے لوگ گھروں میں چولہے جلتے ہیں، کتنے لوگوں کی ضرورتیں، کتنے لوگوں کے پاس 2-2 5-5 ہزار کی فائلیں کورٹ و کچہریوں تک بند ہیں، نہیں پہنچ پاتی ہیں، کتنے لوگ اپنے بچوں کے لیے بلکتے روتے ہیں۔ ہم نے کبھی سوچا یہ سب ہماری ذمہ داریاں۔ کشمکش وقت، کشمکش اٹھک بیٹھک ہمیں بتا رہی ہے کہ وقت بالکل کم ہے، اور موضوع بہرحال حضرت عثمان غنی کو کیا بتائیں ہم، اللہ اکبر، جس کے بارے میں اللہ کے نبی فرشتے حیا کرتے ہو۔ ان کے عدل و انصاف کا عالم یہ تھا کہ دیکھا کہ مسلمان پیاسے مر رہے ہیں اور وہ یہودی پورے کنویں کے اوپر قبضہ کر کے بیٹھا ہوا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار پہنچے، کہنے لگے اس کی کیا قیمت ہوگی، عثمان دینے کے لیے تیار ہے۔ اے اللہ کے نبی اس کنویں کو خریدیے، اور کنویں کو خریدا اور پورے مدینے والوں کے لیے وقف کیا، مسلمان بھی تھے، غیر مسلم بھی تھے، یہودی بھی تھے، سب لوگوں کے لیے عام کیا۔ یہ ہیں ہمارے آباء و اجداد کی وہ روشن مثالیں، یہ ہے وہ مشالیں جنہیں آج اپنانے کی ضرورت ہے۔ چند دنوں کی حکمرانی کیا مل گئی، ہم نے چند ادرک کے یا ہلدی کے گانٹھ کیا مل گئے، ہم نے پنساری کی دکان کھول کے بیٹھی، ہم نے سوچا ہمیشہ ہمیں یہی رہیں گے، ایک دن کٹو گے پٹو گے اور کوئی وہاں بچانے والا نہیں ہوگا۔ آئیے حضرت علی بن ابی طالب کے دربار میں لے کے چلو، کیا بات ہے، عدل و انصاف کا پیکر، اللہ اکبر، جس کے حد سیدنا فاروق اعظم بھی عدل و انصاف سمجھتے تھے۔ اور ایک عورت تھی، حاملہ تھی، اس کو اوپر حکم لگا دیا گیا کہ اس کو زنا کے جرم میں اس کو رجم کر دیا جائے۔ سیدنا علی بن ابی طالب تک کی خبر پہنچی، کہا وہ حاملہ ہے اور اسلام نے حمل والی عورت کو رجم کرنے سے منع کیا ہے جب تک کہ وہ بچہ نہ دے دے۔ سید عمر نے کہا اچھی بات ہے، خلاص اپنے فیصلے کو واپس لیا۔ یہ ہیں وہ شیر و شکر خلفائے راشدین۔ اللہ اکبر، عزیزان گرامی، بہرحال داستان تو بہت ہیں لیکن یہ وہ اخلاق عالیہ ہیں جن کی مثال کسی قوم کے بڑے بڑے عابدوں میں، پارساؤں میں، علاماؤں میں ہمیں نہیں مل سکتی ہے۔ اور جہاں بانی اور حکمرانی کے باب میں خلفائے راشدین نے جو احتیاطیں برتی ہیں، جس طرح قوم کو راحت پہنچائی ہے،
اس کی نظیر اور اس کی مثال کسی دوسری قوم کے اندر موجود نہیں ہے۔ باطل کی قوت اور مسلمانوں کی مجرمانہ مسلسل غفلت نے لوگوں کے لیے طرح طرح کی زبان درازیوں کا یہ موقع دیا ہے۔ یہ ہماری کمزوری ہے، لیکن ہر انصاف پسند اور حق نگر یہ فیصلہ کر سکتا ہے ان واقعات اور آیات اور حدیث اور قرآن کی روشنی میں کہ اسلام نے اپنے ماننے والوں کو بلکہ نہ ماننے والوں کے ساتھ بھی کتنا بہترین سلوک کیا ہے۔ محترم حضرات، آخر میں آج دنیا انسانیت انصاف اور عدل کے لیے ترس رہی ہے۔ قومیں ترقی کے باوجود سکون سے محروم ہیں۔ اگر ہم واقعی امت محمدیہ کہلانا چاہتے ہیں اور واقعی ہمیں خلفائے راشدین سے محبت ہے تو ہمیں خلفائے راشدین کے انصاف کو اپنی حکمرانی، اپنے اداروں، اپنی جماعتوں اور جمعیتوں، اپنے گھروں اور اپنے دکانوں، اپنے مکانوں، حتیٰ کہ اپنے بیوی اور بچوں میں واپس لانا پڑے گا۔ یہی وہ مشعل راہ ہے جو خلفائے راشدین نے اپنے کردار سے جلائی ہے تاکہ انسانیت قیامت تک روشنی پاتی رہے۔ ہمیں اللہ سے آخر میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ ہمیں بھی وہی عدل اور وہی انصاف عطا فرما جو تیرے پسندیدہ بندوں کو حاصل تھا۔ ہمیں وہ حکمران اور ہمیں وہ حاکم عادل عطا فرما جو ہمیں وہ عادل حاکم عطا فرما، وہ حکمران عطا فرما، وہ استاد عطا فرما، وہ عمرہ عطا فرما، وہ باپ عطا فرما، وہ ماں عطا فرما جو ہمیں بہترین انسان بنائے اور جو بہترین انسان بنا کر اس دنیا کے لیے ہم سے خیر و بھلائی کا کام لے۔ اے اللہ، ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم جہاں بھی رہیں امن و سلامتی سے رہیں۔ اللہ تمام لوگوں کو امن و سلامتی عطا فرما، ہمیں اپنے وطن میں امن و سلامتی عطا فرما، اور اللہ تبارک تعالیٰ ہر ظلم اور ہر زیادتی اور ہر تعدی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اور ہم سب کو اللہ مل جل کر رہنے کی، قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔